اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو چناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سال اول کی نظم ہلال استقلال کی تشریح کر چکے ہیں۔ ہم پہلے لیکچر میں اس نظم کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم۔ صحاب کا لفظی مطلب بادل کے ہیں اور جود مہربانی اور کرم کو کہتے ہیں، سخاوت کو کہتے ہیں۔ صحاب جود کا مطلب سخاوت کا بادل، رحم کا بادل، کرم کا سائباں۔ یہ محمد بن قاسم کے سخاوت کے بادل کا پرچم ہے اور طارق کو صلاح الدین اور محمود کی بہادری کا پرچم ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، حفیظ جلندری نے اس شعر میں 4 تلمیحات استعمال کی ہیں۔ محمد بن قاسم تاریخ اسلامی کا ایک غیور فاتح ہے۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا ایک بہادر جرنیل ہے۔ طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر نعرہ مستانہ لگانے والا مجاہد ہے اور سلطان محمود غزنوی سومنات کے مندر کو گرانے والا مرد قلندر ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر تاریخ اسلامی کے ان 4 جرأت مند اور بہادر سپہ سالاروں کو ہلال استقلال کی سربلندی اور سرفرازی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک طرف ہلال استقلال محمد بن قاسم جیسے خوش اخلاق اور بردبار جوان مرد سپہ سالار کی محبتوں کا عکس ہے، تو دوسری طرف صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور سلطان محمود غزنوی کی بہادری اور شجاعت کا نشان ہے۔ گویا اس پرچم کی سربلندی میں محمد بن قاسم کا پیار اور صلاح الدین ایوبی کی جنگی رفتار، طارق بن زیاد کی اسپین کے ساحل پر للکار اور سلطان محمود غزنوی کی سومنات کے مندر میں یلغار واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ پرچم طاغوتی طاقتوں کے لیے ایک علامت ہے کہ جو بھی اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس پرچم کے جانشین طارق بن زیاد بن کے اس پرچم کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نظر کو نکال باہر پھینکیں گے۔ جو کوئی بھی اس پرچم کو بد نیتی سے دیکھے گا، اس پرچم کے جانشین صلاح الدین ایوبی بن کے ان کو تہس نہس کر دیں گے، اور جو بھی اس پرچم کو بری نگاہ سے دیکھے گا، اس پرچم کے جانشین اس کو سلطان محمود غزنوی بن کر دشمن کی آنکھوں کو نکال باہر کریں گے۔ عزیز طلباء،
اس شعر میں شاعر نے جہاں طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کو بہادری اور شجاعت کا عکس قرار دیا ہے، تو وہیں محمد بن قاسم کو پیار و محبت اور شفقت اور بردباری کا استعارہ قرار دیا ہے۔ محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں آیا اور یہاں پر اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر کے مسلمان بنایا، تو اس پرچم کی بنیادوں میں محمد بن قاسم جیسے جرأت مند، بہادر اور لوگوں سے محبت کرنے والے سپہ سالار کی جرأتوں کا عکس بھی شامل ہے اور اس کی محبتوں کا نشان بھی اس پرچم کا نشان ہے۔ ابو الحسن بلاذری ایک عرب مورخ ہے، اس کا قول ہے کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی، ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا، وہ شہر حبس میں ٹھنڈی ہواؤں جیسا تھا، غضب کی دھوپ میں برگد کی چھاؤں جیسا تھا۔ قاسم و غوری و محمود کے وارث ہیں، سرخیاں ہم نے چنھی انہی کے افسانوں سے، اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ عزیز طلباء، ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گویا ہلال استقلال اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی اس پرچم کی جانب دیکھے گا، اس پرچم کے چاہنے والے اس پرچم کے لیے شیر بن جائیں گے اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ عزیز طلباء، اب اس نظم کا اگلا شعر۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، عالم دنیا کامرانی کامیابی، ابر رحمت اللہ کی رحمت کا بادل، نوید خوشخبری آسمانی آسماں کی طرف سے، پوری دنیا میں بے مثال کامیابی کا نشان یہ پرچم ہے، زمیں پر یہ رحمت کا بادل اور کامیابی کی علامت ہے۔ حق اور باطل کی جنگ میں یہ پرچم فتح کا نشان ہے اور اس پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں حفیظ جلندری ہلال استقلال کو پوری دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ شاعر کے نزدیک ہلال استقلال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عکس اور مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یہ پرچم حق کی آواز اور باطل کی موت کا پیام ہے۔ یہ پرچم قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، کی صورت میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمانوں کو ملنے والی ہر فتح میں اس پرچم استقلال کا کردار ہے، گویا یہ ہر دور میں حق کی علامت بن کر باطل کے اختتام کا پیغام اور اللہ کا خاص انعام ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار پڑھتے ہیں۔ ہم تا ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں،
ہم مصطفی ہم مصطفی ہم مصطفی ہیں، اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی ہے سمود اور عاد کی، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، روایت چھوڑی ہوئی نشانی، عظیم الشان بڑی شان والی، استقلال مضبوطی، یہ پرچم پرکھوں کی مسلسل کاوشوں کا ثمر ہے، یہی پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ پرچم حسین ابن علی کی پکار، خالد بن ولید کی تلوار، محمد بن قاسم کی ہند میں یلغار، طارق بن زیاد کی اسپین میں للکار، صلاح الدین ایوبی کی یورپ میں تیز رفتار، محمود غزنوی کی سومنات پر یلغار کا امی ہے، اور پاکستان کی حقیقی تصویر ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے ہلال استقلال کو اسلاف کی بے مثال قربانیوں کا ثمر اور اسے حقیقی معنوں میں پاکستان کی مضبوطی کی علامت قرار دیا ہے۔ اس پرچم کی سربلندی میں پرکھوں کی عظیم روایات شامل ہیں۔ یہ خالد بن ولید سے لے کر حسین ابن علی، صلاح الدین ایوبی سے لے کر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم سے لے کر سلطان محمود غزنوی تک کی جرأت مند اور جانثاران اسلام کی قربانیوں کا مظہر ہے۔ جب یہ پرچم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا تو یورپ میں عیسائی فوجوں کی موت ثابت ہوا۔ جب یہ پرچم طارق بن زیاد کے ہاتھ میں آیا تو اسپین کے ساحل پر دشمنوں کے لیے ایک ہیبت اور دہشت کی پکار بن گیا۔ جب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں آیا تو سندھ میں مثالی کردار و پیار کا نشان بن گیا۔ جب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ میں آیا تو سومنات کے بتوں کو پاش پاش کر کے طاغوت کے لیے ایک تلوار بن گیا۔ گویا اس پرچم میں کئی اسلامی سپوتوں کی جرأت و بہادری کی روایت ہے، اور پاکستان کی مضبوطی اسی عظیم الشان روایت کی مظہر ہے۔ گویا یہ پرچم استقلال ہی دراصل پاکستان کا پرچم ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، ہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ملت کے تشکر کا اظہار ہے یہ پرچم، اور حسن شہادت کا اقرار ہے یہ پرچم۔ عزیز طلباء، اس نظم کی تشریح اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس نظم کی تشریح کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اگر ان اشعار کی تشریح کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔